الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم صدق الله العظيم. قابل احترام بھائیوں اور عزیز طلباء، قرآن مجید کے 26ویں پارے میں سورہ حجرات ہے اور یہ اس کی ابتدائی 3 آیات ہیں. اس وقت مدرسے میں طلباء عزیز کا امتحان چل رہا ہے. مختصر سے وقت کے لیے اپنے اس سلسلے سے ذرا ہٹ کر قرآن مجید کی ان 3 آیات کا انتخاب کیا. آپ بھی دعا فرمائیں، میں بھی دعا کروں کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی ان آیات کا فہم، ان کی تشریح، ان کی حقیقت نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے جب سے دنیا کے اندر انسان کو آباد کیا ہے، انسان کی طبیعت میں، انسان کے مزاج میں لازمی طور پر ایک ایسے نمونے کی، ایک ایسے انسان کی ضرورت پائی جاتی ہے جس کو دیکھ کر اس دنیا کے انسان اپنی زندگی کو بنا لیں اور سنوار لیں. یہ انسان کی فطرت کا لازمی حصہ ہے اور لازمی جز ہے. جو لوگ ماہرین نفسیات کہلاتے ہیں، یعنی انہوں نے انسان کے مزاج پر ریسرچ کی ہوتی ہے، انسان کے مزاج کی گہرائی کو سمجھتے ہیں، حقیقت کو جانتے ہیں، ان کا کہنا بھی یہی ہے کہ اس دنیا کے اندر انسان یہ چاہتا ہے کوئی انسان میرے سامنے ہو جس کو دیکھ کر میں اپنی زندگی گزاروں. یہ ایک فطری تقاضا ہے. بچپن کے اندر جب بچہ چلنے کی کوشش کرتا ہے تو اپنے ماں باپ کو سامنے رکھتا ہے. ہر گھر کے اندر یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے. بڑے ہونے کے بعد بہت مرتبہ، بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچہ طبعی فطری طور پر کسی ایک کو زندگی کے لیے نمونہ بنا لیتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ اپنے قدم، اپنی بول چال، اپنے شعور، اپنی سمجھ میں اسی کی نقل اتارنے کی شروع کر دیتا ہے. یہ بات ہمارے اور آپ کے درمیان بہت دفعہ آئی ہے اور بھی مختلف جگہوں میں آتی رہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام جو اتارا ہے اس میں انسان کی فطرت کی پوری رعایت ہے. انسان جو چاہتا ہے اللہ نے اس پر بندش نہیں لگائی، بلکہ اس کی ادائیگی کا اچھا حل اور اچھا طریقہ دیا. ایک چیز بھی ایسی نہیں ملے گی کہ انسان کے اندر تو تقاضا ہو اور اللہ نے اس پر بندش لگا دی ہو، یہ ناممکن ہے. انسان کی طبیعت چاہتی ہے مجھے کھانے کو ملے تو اللہ نے نعمتوں کے دسترخوان لگا دیے. انسان کی طبیعت چاہتی ہے مجھے پینے کو ملے تو رب العالمین نے مشروبات کے دسترخوان لگا دیے. انسان کی طبیعت اندر خواہشات بھی ہے، اس کی تکمیل کو بھی چاہتا ہے تو اللہ نے اس کے لیے بھی حلال ذرائع پیدا کیے. کوئی ایک چیز بھی نہیں ملے گی کہ انسان کے اندر تو آرزو، تڑپ، تمنا پائی جاتی ہو اور مذہب اسلام اس کو کچلتا ہو، دباتا ہو، بند کرتا ہو. ایسا نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک موقع پر صحابہ کرام کی ایک جماعت آئی تھی اور یہ معلوم کرنا چاہا تھا آپ کی ذات کے متعلق کہ آپ رات کیسے گزارتے ہیں. جواب یہ ملا تھا کہ رات کو سوتے بھی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، دن میں نفلی روزے بھی رکھتے ہیں، کبھی کبھی ناغہ بھی کرتے ہیں. تو بعض صحابہ کرام نے یہ سوچا کہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں، ان کے ساتھ رب العالمین کا کوئی خاص معاملہ ہے، مسئلہ تو ہمارا ہے.
لہذا ایک اللہ کے بندے نے ان میں سے اس طرح سے اظہار کیا کہ میں تو اب پوری رات نہ کبھی سوؤں گا، صرف اللہ ہی اللہ کرتا رہوں گا۔ ایک دوسرے صحابی نے اپنی بات کو، اپنے اندر کی بات کو اس طرح سے ظاہر کیا کہ میں کبھی بیویوں والا تعلق نہیں اپناؤں گا۔ کسی نے کچھ اور کہا۔ انہوں نے گویا کہ اپنے نفس کے خلاف چلنے کا ارادہ کیا، نفس کی چاہت جو ہے اس کو کچلنے اور دبانے کا ارادہ کیا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا اور ایک موقع پر فرمایا کیا تم نے یہ بات کہی؟ کہا کہ جی کہی تو ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں ایسے کرتا ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، ناغہ بھی کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد ہے آخر میں حدیث شریف میں کہا آپ نے فرمایا یہ میرا راستہ ہے، جو کوئی اس سے روگردانی کرے، اپنے آپ کو ہٹائے، اس کا میرا کوئی تعلق نہیں۔ یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان کے اندر کی جو تمنائیں ہیں وہ پروان چڑھیں، وہ آگے بڑھیں، ان میں ترقی ہو، مگر اس کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں ہماری اور آپ کی اس ضرورت کا پورا سامان اس کے اندر مہیا فرمایا تاکہ انسان صحیح طریقے سے اسے لے لے اور زندگی گزار لے۔ مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے زندگی میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات، آپ کا عمل، آپ کی احادیث، آپ کی شخصیت کو سامنے رکھ کر جب کوئی انسان زندگی گزارے تو اپنی جانب سے کبھی وہ بڑھ جاتا ہے تو کبھی وہ پیچھے کو رہ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو بالکل ترازو کی میزان جو بیچ والی باریک سی ڈنڈی ہوا کرتی تھی، اب تو وہ ترازو بھی نظر نہیں آتی، جس طرح سے وہ بیچ کی ترازو کی وہ ڈنڈی جو ہے وہ دائیں بائیں ہو جائے اگر تو وہ اس بات کا پتہ دیا کرتی تھی کہ نہیں ادھر کم ہے، ادھر زیادہ ہے، یا ادھر زیادہ ہے، ادھر کم ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دنیا کے لیے اللہ کی طرف سے میزان بن کر آتے ہیں کہ اللہ نے براہ راست خود ان کی تربیت فرمائی ہوتی ہے کہ زندگی اس طریقے پر گزاری جائے گی، اس سے بہتر تصور تمہارے ذہن میں آ بھی نہیں سکتا، اور کوئی انسان اس طریقے سے بڑھ کر کرنا چاہے تو وہ کبھی کر بھی نہیں سکے گا۔ سب سے اعلیٰ درجے کا نمونہ رب العالمین انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے انسانوں کے سامنے رکھ دیا کرتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کا نمونہ ہے۔ قرآن مجید کی اس سورت کی چند آیات میں اسی طرح کا ایک واقعہ ہے۔ مختصر ہونے کی بنیاد پر میں نے اس واقعے کی وجہ سے اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی مناسب سمجھا کہ اس موقع پر اس بات کو ذکر کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے لوگ تو آپ کے ساتھ ابتدائی دور میں آپ کو ماننے والے بن گئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسانوں کے مزاج مختلف ہوتے ہیں، کوئی اللہ کا بندہ گندگی میں دھسا ہوتا ہے، کوئی کم درجے ہوتا ہے، کوئی زمانے جاہلیت میں بھی اپنے آپ کو گندگی سے دور رکھتا تھا، یہ کوئی اچھا کام نہیں۔ آج بھی آپ کو ہزاروں انسان مل جائیں گے جو ٹھیک سے نہیں مانتے، مگر ان کی طبیعت کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ بھئی یہ بات کوئی اچھی نہیں ہے جو آپ گندہ کام کر رہے ہیں۔ وہ کسی پر ظلم ہوتا ہوا اگر دیکھیں تو ان کو پریشانی ہوتی ہے، کسی کی زمین مارتے ہوئے دیکھیں تو ان کو پریشانی ہو سکتی۔ اس کا بھی امکان ہے کہ یہ اللہ کا بندہ جس کو پریشانی ہو رہی ہے وہ نماز نہ پڑھتا ہو، بالکل امکان ہے، مگر طبیعت کے اندر رب العالمین نے کچھ خزانے رکھے ہیں انسان کے اندر کہ وہ کبھی کبھی نکل کر سامنے آتے ہیں اور انسان کو اس وجہ سے پریشانی ہوتی ہے۔ تو بہت سے لوگ تو وہ تھے جو اپنی طبیعت کی صفائی ستھرائی کی بنیاد پر شروع دور میں اسلام میں داخل ہوئے، اور کچھ اللہ کے بندے وہ تھے جو اس انتظار میں تھے کہ دیکھیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ بعض لوگ اپنے آپ کو زیادہ باشعور، زیادہ سمجھدار، ہماری آپ کی زبان میں چالو پن کا ثبوت دیتے ہیں کہ بھئی ذرا دیکھو حالات، جلدی مت کرو، جسے اردو میں کہتے ہیں اتاولے پن کا ثبوت مت دو، ذرا حالات دیکھو، جدھر کو معاملہ ہوگا ادھر کو چلنا چاہیے، یہ ہر دور کے اندر ہوتا ہے۔ اس طرح کے لوگ اس زمانے میں تھے، اور خاص طور سے مدینہ منورہ کے باہر ذرا فاصلے پر جو گاؤں تھے اس میں کچھ لوگ اس طرح کے تھے، اور انہوں نے جب یہ دیکھ لیا کہ بھئی معاملہ یہ ہے کہ اسلام کا اونٹ بیٹھ گیا، گویا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں کے نام میں کامیابی اور فتح لکھ دی گئی، تو انہیں بات معلوم تھی کہ کچھ زمانے کے بعد حضور پاک علیہ السلام کے نمائندے ہمارے دیہات میں آئیں گے، آ کر دین کی دعوت دیں گے، اور دین کی دعوت دینے کے نتیجے میں دو باتیں ہوں گی، اگر ہم اس کو مان لیں گے بخوشی ٹھیک، کوئی بات نہیں، نہیں مانیں گے تو ظاہر بات ہے عرب کا علاقہ ہے، جزیہ دے کر
تابع داری اختیار کرنی پڑے گی، ٹیکس دینا پڑے گا، اور اسلامی حکومت ہماری دیکھ بھال کرے گی۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم خود جا کر اللہ کے رسول کی مجلس میں جا کر اپنے اسلام کا اور اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کر دیں، اور جا کر اس طرح سے گویا کہ یہ سوچ کر گئے کہ جب ہم خود اپنی جانب سے جائیں گے تو ہم اپنی طرف سے اسلام پر اور نعوذ باللہ پیغمبر کو گویا کہ ایک طرح کا احسان کر رہے ہیں کہ صاحب آپ نے تو کوئی دعوت ہمیں دی نہیں، ہم تو خود ہی آئے ہیں، لہذا ہمارا اکرام غیروں کے مقابلے میں ذرا زیادہ ہونا چاہیے۔ ہوتی ہیں نفسیات اپنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی ان آیات میں اسی جانب اشارہ فرمایا۔ دیہات کے لوگ تھے، آئے، اور جس موقع پر آ کر انہوں نے اس طرح کا اظہار کیا تو قرآن مجید کی یہ آیتیں آئیں۔ یہ تقریباً پوری صورت ہماری ذاتی زندگی، عائلی زندگی یعنی خاندانی زندگی، معاشرتی زندگی یعنی محلے والی زندگی، اور اس کو تھوڑا بڑا کر لیں ریاستی زندگی، پورے علاقے کے اعتبار سے زندگی، یہ پوری صورت تقریباً ہمیں اس سلسلے میں اللہ کے رسول کی رہنمائی دیتی ہے کہ ایک اللہ کا بندہ ذاتی زندگی میں جس طرح سے رب العالمین کا مطیع و فرما بردار ہے، اسی طرح سے خاندانی اعتبار سے، اسی طرح سے معاشرت محلے کے اعتبار سے، اور اسی طرح سے بڑے پیمانے اور شہر اور ضلع کے اعتبار سے ایسا نہیں ہے کہ تنہا ہو تو وہ اللہ اس کے رسول کا تابع اور فرما بردار ہے، لیکن جب اجتماعیت ہو جائے، بھیڑ ہو جائے، بہت سے لوگ ہو جائیں تو اب وہ ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں آتی۔ نہیں، اسلام یہ نہیں کہتا ہے، ہر حال میں تابع داری ہے، ہر حال میں اسلام کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی آخر الزماں بنا کر بھیج دیا اور اپنی بات کو آپ کے ذریعے انسانوں کو پہنچایا، تو ظاہر بات ہے کہ آپ جو کچھ رب العالمین کی جانب سے دے رہے ہیں وہ آپ کی اپنی بات نہیں ہے، وہ تو رب العالمین کی بیان کی ہوئی ہے۔ گویا کہ کوئی اللہ کا بندہ اگر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کا انکار کرتا ہے تو ایک ہی وقت میں وہ اللہ کے رسول کا بھی انکار کرتا ہے، اور ایک ہی وقت میں اللہ کی بات کا بھی انکار کرتا ہے۔ نبی کی حیثیت بذات خود نہیں ہوتی اپنے آپ بنائی ہوئی، بلکہ رب العالمین کی جانب سے عطا کردہ ہوتی ہے۔ اس بات کو سمجھیں، اب قرآن مجید کی اس آیت کو محسوس فرمائیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے، اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت بڑھاؤ۔ عجیب و غریب بات ہے۔ مفسرین کہتے ہیں، ہمارے طلبہ سمجھیں گے قرآن مجید کی آیت کو، لا تقدموا، اس کے بعد مفسرین کہتے ہیں گویا کہ ایک لفظ پوشیدہ، لا تقدموا رأیکم، یا لا تقدموا نفوسکم، اپنے آپ کو، اپنی رائے کو، اپنے تصور کو، اپنے ذہن کو، اپنی بات کو، اپنی انانیت کو، اپنے نخوت کو، اپنی چاہت کو، اپنے خیال کو، تم جو کچھ بھی مانو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت بڑھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ رب العالمین نے تمہیں ایمان سے نوازا، ایمان کی نعمت تمہیں سرفراز فرمائی، مگر اپنی جانب سے تم کچھ اپنے آپ کو آگے بڑھانے لگو، یہ مناسب نہیں، اس جگہ منع کر دیا گیا۔ کسی مسئلے میں بھی ایک اللہ کا بندہ اتنا سا اختیار نہیں رکھتا کہ اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں اپنی بات کو وہ آگے بڑھا دے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بہت دفعہ ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اگر مشورہ لیا تو صحابہ کرام نے مشورہ تو دیا، اپنی جانب سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رائے کے مقابلے میں کچھ، اور اس طرح کے جو بے شمار واقعات ملتے ہیں تاریخ اسلام میں کہ صحابہ کرام نے اپنی طرف سے کوئی بات زندگی میں کبھی بھی، بلکہ آپ نے اس مجمع کو اتنا عظیم الشان اور ایسا عجیب و غریب بنا دیا تھا کہ وہ یہ بات سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، یا اللہ کے رسول نے ہمیں آزادی دی ہے۔ اگر حکم ہوتا تھا تو اپنے آپ کی گردنوں کو جھکایا کرتے تھے، اور اگر مشورہ ہوتا اور یہ معلوم ہو جاتا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں رائے دے رہے ہیں، آزادی دے رہے ہیں، تو اللہ کے بندے اس آزادی کا فائدہ بھی اٹھاتے۔ اسلام کا ایک مسئلہ ہے، پہلے مسئلے کو سمجھ لیں پھر بات سمجھ میں آ جائے گی۔ پرانے زمانے میں غلام بھی ہوا کرتے تھے، باندیاں بھی ہوتی تھیں۔ کسی آدمی نے غلام کی شادی کسی باندی سے کر دی، شادی ہو گئی۔ اب یوں مان لیجئے کسی اللہ کے بندے نے جو باندی کے ساتھ شادی کی تھی اس غلام کی، اس مالک نے اپنی باندی کو آزاد کر دیا۔ یہ نکاح ہوا تھا حالت غلامی میں اور وہ آزادی مل گئی۔ اب جب آزادی مل گئی تو اس باندی کو پورا اختیار اسلام پھر دوبارہ دیتا ہے کہ بھئی چاہو تم پرانے والے نکاح میں رہو جو تمہارا غلامی کا زمانے میں ہوا تھا،
اور چاہو تو اب تمہیں آزادی مل گئی، جیسے عام پبلک ہوتی، آزاد لوگ ہوتے ہیں، تمہیں پورا اختیار ہے کہ تم ان کے ساتھ نکاح میں رہنا چاہو تو رہو، اور اگر اپنے آپ کو جدا کرنا چاہو تو جدا کر سکتے۔ حریت کے بعد، آزادی کے بعد اسلامک اختیار دیتا ہے۔ ظاہر بات ہے پرانی زندگی الگ قسم کی تھی، یہ والی زندگی الگ قسم کی ہوگی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایسے واقعات بہت پیش آئے۔ ایک صاحبہ تھی، جب ان کو آزادی ملی، ان کے شوہر غلام تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں، نکاح ختم ہو گیا، بات ختم ہو گئی، آپ اپنے گھر، ہم اپنے گھر۔ ان بیچاروں کو بہت تکلیف ہوئی کہ ہم جس نکاح میں تھے، اگر یہ اللہ کی بندی میرے ساتھ رشتہ نکاح میں رہتی تو بہت اچھا ہوتا، انہوں نے تو اپنی آزادی کو اختیار کر لیا، اور اتنی تکلیف ہوئی کہ وہ رویا کرتے تھے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا احساس ہوا، اور آپ نے ایک موقع پر اس خاتون کو بلایا اور یہ کہا کہ بھئی بڑا اچھا ہوتا کہ تم انہی کے نکاح میں رہ لیتی۔ جو بات مجھے عرض کرنی تھی وہ یہ، کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم انہی کے نکاح میں رہ لیتی۔ تو وہ اللہ کی بندی معلوم کرتی کہ اللہ کے رسول حکم ہے یا مشورہ، جو بات میں نے عرض کی تھی۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری طرف سے آزادی ہے، جب اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، تمہیں اختیار دیا، اسلام کا قانون ہے، تو گویا کہ آپ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ میری طرف سے حد بندی نہیں، میں تو صرف رائے ہے، میں تو کہنا چاہتا ہوں تاکہ یہ بیچارے کچھ سکون کے ساتھ رہنے والے بن جائیں، ان کا گھر بھی نہ اجڑے وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری سفارش ہے، کہا کہ اگر حکم نہیں ہے تو میں ماننے کو تیار۔ یہ بات میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ اسلام نے اتنی حد تک انسانوں کو آزادی دی ہے کہ اگر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صریح حکم نہ ہو کوئی بات نہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ جہاں حکم ہوتا ہے اس کی نوعیت الگ ہوتی ہے، اور جہاں سفارش کا مسئلہ ہوتا ہے اس کی نوعیت بالکل الگ درجے کی ہوتی ہے، اور پوری طرح سے آزادی ہوتی ہے کہ اگر اللہ کا بندہ اسے قبول کرے کہ نہ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو لے کر مدینہ منورہ کے باہر نکلے، میدان بدر میں آئے، میدان احد کے اندر آئے، صلح حدیبیہ میں آئے، اور کہاں کہاں تشریف لے گئے۔ جیسے میدان بدر میں پہنچے تو آپ نے ایک جگہ قیام کیا، ایک صحابی آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام اللہ کے حکم سے کیا ہے یا اپنی رائے سے؟ کیا عجیب و غریب سماج تھا واقعی، اللہ کچھ نصیب فرما دے۔ مطلب یہ تھا کہ اللہ اس کے رسول کا اگر حکم ہے تو ہماری اوقات کیا ہے، ہم کیا بولیں گے اس مسئلے میں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اپنے رائے سے۔ تو کہا کہ میری درخواست یہ ہے کہ یہاں قیام نہ فرمائیں، پڑاؤ کے اعتبار سے وہ جگہ بہتر ہے کیونکہ اس کے قریب میں پانی کا چشمہ ہے۔ آپ نے قبول فرما لیا، اور صحابہ کرام سارے کے ساروں نے جا کر وہ جگہ پڑاؤ ڈالا۔ معلوم یہ ہوا کہ پوری رعایت کی جا رہی ہے۔ رب العالمین نے کلام پاک میں ایک موقع پر اپنے نبی کو حکم دیا کہ صحابہ کرام سے مشورہ کیا کریں۔ کہیں فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کا معاملہ آپس میں مشورے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس سے اپنے لوگوں کی دل لگی ہوتی ہے کہ ہمارے نبی ہمیں اتنی اہمیت دے رہے ہیں کہ جب کہ قرآن مجید کا نزول ہوتا ہے، فرشتہ آتا ہے، اللہ کی باتیں آتی ہیں، مگر صحابہ کا دل جیتنے کے لیے آپ کبھی کبھی ان سے بھی رائے لیتے ہیں کہ تم بھی اپنی رائے دو۔ اس کو اجتماعیت کہنا، اس کو دل کو لینا، قبضے میں کرنا، محبتوں کا عام کرنا تاکہ دل جڑے رہیں۔ ورنہ کبھی کبھی انسان یہ کہنے لگتا ہے جی ہماری کہاں سنتے ہیں، وہ تو اپنی اپنی کیے جا رہے۔ ایک موقع تو تاریخ میں یہ آتا ہے، میدان احد گزرا، اب صلح حدیبیہ کا موقع آتا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 1500 صحابہ کرام ہیں، اور ان کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول نہیں، عمرہ کر کے جائیں۔ اور اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ آج واپس ہونا ہے، اپنے احرام کو یہیں اتارنا ہے، اپنے اونٹوں کی قربانی یہیں پر کرنی ہے، سروں کے بال یہیں اتارنے، کچھ بھی ہو جائے یہیں پر ہوا۔ بات میں نے عرض کی تھی، وہاں ایک صحابی نے مشورہ دیا، آپ نے اپنے پڑاؤ کو یہاں سے اٹھا کر دوسری جگہ ڈالا، اور وہی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام ہیں کہ صحابہ کرام نے انتہا کر دی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی بات کے رکھنے، عاجزی میں، رونے تڑپنے میں، مگر اللہ کے رسول ہے کہ پہاڑ کی طرح جمے ہوئے ہیں کہ نہیں، میں نے زبان دی ہے، یہ اس وقت ایسا ہی ہونا ہے۔ اب مجھے اور آپ کو حالات میں یہ نہیں معلوم کس موقع پر کیا کرنا ہے، اس لیے قرآن مجید نے ہماری اور آپ کی رہنمائی فرمائی، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اپنی رائے کو اللہ اور اس کے رسول کی رائے کے آگے بڑھایا مت کرو۔ سینکڑوں مسائل اس طرح کی دنیا کے اندر آج بھی ہیں۔ اس زمانے کے اندر بہت سے لوگ آپ کو کہتے ہوئے ملیں گے، ہمیں اور آپ سے ٹکراتے ہیں کہ بھائی کیسے ہوگا اس زمانے کے اندر یہ حلال کی باتیں، حرام سے بچنا، سود سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، نگاہ کی حفاظت، کان کی حفاظت کیسے اس زمانے میں ہوگی، کیسے ہوگی؟ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کیا مطلب نکلا؟
اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں ہم اپنی رائے کو بڑھا رہے ہیں، نعوذ باللہ، بالکل کھلی ہوئی بات۔ کیا رب العالمین کو پتہ نہیں تھا کہ قیامت تک ایسے حالات آئیں گے؟ کیا رب العالمین کو پتہ نہیں تھا کہ ایک زمانہ آئے گا زناکاری عام ہوگی؟ کیا رب العالمین کو پتہ نہیں ہوگا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمانوں کی زندگی دو بھر ہو جائے گی؟ کیا رب العالمین علیم کل نہیں ہے؟ کیا علی کل شیء قدیر نہیں ہے؟ کیا اس کا علم تمام کائنات کو حاوی اور محیط نہیں ہے، گھیرے ہوئے نہیں؟ پھر کاہے کی بنیاد پر؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ایک اللہ کے بندے کو کچھ بولنے کا۔ نہیں، ہم تابع ہیں۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ عمل کریں جتنا آپ سے ہو سکے، باقی اللہ کے اختیار میں چھوڑ دیں۔ حضرت مولانا عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے پاکستان کے اندر، مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں تھے، بہت بڑے اللہ والے، بڑے درویش، زبردست رب العالمین نے حکمت سے نوازا تھا۔ ان سے کسی نے کہا حضرت کیسے زندگی گزرے گی، اس زمانے میں یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ حضرت سنتے رہے اور پھر فرمایا کہ اگر تم سے اللہ پوچھے گا کہ اس زمانے میں یہ ہو رہا تھا، یہ ہو رہا تھا، تم نے کیا کیا؟ کہ اللہ میں کیا کرتا؟ کہا تم نے مجھ سے کہا کم از کم میری جانب رجوع تو کرتے، مجھ سے کہتے کہ اللہ میں سود چھوڑنا چاہ رہا ہوں، نہیں چھوڑنے رہی تیری دنیا، میں حرام سے بچنا چاہ رہا ہوں، یہ دنیا حرام میں میرا دامن پکڑ رہی ہے۔ تم نے مجھ سے کہا کہ آپ سے تو نہیں کہا، تم بھول گئے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، میں تجھے بچاتا کیسے بچاتا؟ اور اس کے بعد بڑا عجیب و غریب جملہ لکھا ہے، کہا کہ اللہ سے کہو، کھل کر کہو، پورے اطمینان سے کہو، اس اللہ کے بندے کا جملہ، اور صاف صاف کہو رب العالمین سے، پوری یعنی صراحت کے ساتھ رب العالمین سے کرو، اللہ میں چاہتا ہوں، اور دنیا میں اتنا بگاڑ ہو گیا کہ مجھے چلنے نہیں دے رہی دنیا، رب العالمین یا تو آخرت میں آپ میرا مواخذہ نہ فرمائیں یا مجھے چلنے کی قدرت دیں۔ اللہ اکبر، کیا مست قلندر لوگ ہوتے ہیں! یا تو آپ آخرت میں میری پکڑ نہ فرمائیں یا مجھے چلنے کا طریقہ دیں، مجھے حوصلہ دیں، میرے رہنمائی فرمائیں۔ کہا کہ رب العالمین وہی راستہ نکالے گا، ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر اللہ کا بندہ ہمت کرے اس کے بعد رب العالمین اس کو ایسے ہی چھوڑ دے بے یار و مددگار، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم جو پاکستان کے بہت بڑے عالم ہیں، جلد عرض کرتا ہوں، ایک بڑا عظیم الشان واقعہ لکھا ہے، کہتے ہیں کہ ایک صاحب پاکستان کے جرمنی چلے گئے، وہاں جا کے شادی وادی کر لی عیسائی لڑکی سے، ایسے ہی بے دین قسم کے بیچارے مسلمان تھے اور اسی کے رنگ برنگ گئے۔ وقت گزرتا رہا، بچے بھی پیدا ہو گئے، کئی بچے ہو گئے، جب بچے باشعور ہوئے، اب اس عورت نے ان بچوں کو عیسائی بنانا شروع کیا۔ بس اس دن ان کے اسلام پر چوٹ لگی، یار یہ تو میرے بچوں کو عیسائی بنا رہی، ایسے کیسے کام چلے گا؟ اس نے جا کر کہا کہ یہ نہیں چلے گا، اس نے کہا کہ یہ نہیں چلے گا، ہمارا تمہارا تعلق ہے، تمہارے بچے ہیں تو میرے بھی بچے ہیں، تم کون ہوتے ہو بیچ میں ٹوکنے والے؟ کہا کہ کیسے نہیں، عیسیٰ نہیں بننے دوں گا، کہ نہیں بالکل بنیں گے۔ بہت پریشان ہوئے تو مولانا کو وہاں سے فون کیا یا خط لکھا، کہا حضرت مسئلہ ایسے ہے۔ مولانا نے فرمایا کہ بحث مت کرنا، میری ایک کتاب ہے کہ عیسائیت کیا ہے، عیسائیت کی حقیقت ہے۔ کہا ایک تو یہ کہ انگلش میں وہ چھپ چکی ہے، میری کتاب اس بیوی کو دے دو اپنی، اور اس پر آمادہ کر لو، کم از کم پڑھ لے۔ اور کہا لڑائی چھوڑ کر اس سے ایک بات کہلوا لو کہ چلو ہم تم دونوں دعا کریں کہ اللہ اگر عیسائیت حق ہے تو ہمیں اس پر قائم فرما، اور اگر دین اسلام حق ہے تو اس پر قائم فرما۔ کیا ماشاءاللہ لوگ بتاتے ہیں واقعی راستہ۔ اس پر اس اللہ کے بندے نے آمادہ کر لیا کہ تم یہ تو دعا کرو گی، ہاں کہ ٹھیک ہے دعا کریں، اگر تمہارا دین برحق ہے تو میرا قدم جم جائیں، اور میرا برحق ہے تم ادھر کو آ جاؤ۔ کہا کہ ٹھیک ہے، دونوں نے دعا کی۔ کہتے زندگی گزرتی رہی 3 مہینے 4 مہینے، وہاں سے آیا حضرت کچھ بھی نہیں ہوا۔ حضرت نے پھر خط لکھا یہاں سے، کہا پریشان مت ہو، ہم نے بھی اللہ سے مانگا ہے۔ یہ جملہ بڑا گہرا ہے کہ ہم نے بھی اللہ سے مانگا ہے۔ عجیب و غریب باتیں ہوتی ہیں اللہ والوں کی۔ کہا 2-3 مہینے کے بعد پھر ایک خط آیا کہ میں آج اپنی بیوی کے ساتھ جا رہا تھا، وہ ڈرائیونگ کر رہی تھی، چلتے چلتے اچانک میں نے دیکھا وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ ایک دم گاڑی کو کنارے کیا گیا، میں نے پوچھا، میں سمجھا کہ شاید کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی، کوئی اٹیک، کوئی پیٹ کا درد۔ میں نے الگ بلا کر پوچھا خیریت ہے، کیا بات ہے؟ کہا کہ مجھے فوراً کسی مسلمان عالم کے پاس لے چلو، مجھے کلمہ پڑھنا ہے۔ یہ رب العالمین کا نظام ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کچھ بھی ہو جائے۔ یہ تو نہایت بزدل اور کمزور ہونے کی بات ہے، کوئی اللہ کا بندہ یہ کہنے لگے کہ اس زمانے میں گاڑی نہیں چل رہی۔ کیسے نہیں چل رہی؟ تم چلانا نہیں چاہتے، تم کیسے کہتے ہو یہ بات؟ رب العالمین تو علیم کل ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ ہمارے اور آپ کے لیے یہی زمانہ بہتر تھا، اس سے بہتر زمانہ میرے اور آپ کے لیے نہیں ہو سکتا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے نے اپنے ابا سے ایک موقع پر کہا تھا، ابا جی اگر ہم صحابہ کرام کے زمانے میں ہوتے، اللہ کے رسول کے صحابہ بن گئے ہوتے، مرمرا کا مسئلہ ختم ہو گیا ہوتا۔ کہا مسئلہ آسان نہیں تھا، انگاروں پہ چلنے کے مطابق تھا۔ بیٹے سوچنا بھی مت،
یہ تو وہی جیالے اور اسلام کے بہادر تھے، وہ اللہ کے بندے جو اپنے آپ کو بچا کر لے گئے۔ اللہ نے جس بندے کو جس زمانے میں بھیجا ہے، گویا کہ اس کے لیے اس سے بہتر کوئی زمانہ نہیں تھا اللہ کی تقدیر میں، ہمارے اور آپ کے لیے یہی بہتر تھا۔ کتنی پریشانی آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، ایک موقع پر بھی اپنے دل کا دھیان کہیں اور نہیں۔ ہم سے کہا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، پہلے ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت مشکل ہے، چلنا بھی مشکل، نماز بھی مشکل، سوچنا مشکل، کھانا مشکل، اسلام کے اندر دیکھنا مشکل، اسلام کے مطابق سننا مشکل، ہزاروں باتیں، اور بندہ فوراً عرض کرتا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ ارادہ تو کر لیا، مدد بھی تجھے سے چاہتا ہوں کہ تو میرا ہاتھ پکڑ کر چلا دے۔ تو کیا رب العالمین اپنے بندوں کو مایوس چھوڑ دے گا؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر کبھی کسی طرح کی کوئی بات آتی ہے تو وہ اپنی جانب سے اپنے نفس کا فریب، اپنے نفس کا دھوکہ ہوتا ہے، رب العالمین اپنے بندوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ ارشاد فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا پاس و لحاظ رکھو، ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے۔ دوسری بات، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آپ کی مجلس میں بیٹھ کر یہ والا طبقہ دیہات کا جب آیا تو وہ یہ سوچتا تھا کہ ہم تو گویا کہ اسلام کے محسن ہیں، اسلام کا احسان ہمارے اوپر نہیں، ہمارا ہی ہے کسی درجے میں کہ ہم خود بخود آئے۔ اور ایسے لوگوں کا مزاج، ان کی نخوت، ان کا تکبر، ان کا فہم، ان کی سوچ کچھ الگ ہوتی ہے کہ ذرا دوسروں کے مقابلے میں ہمارے لیے امتیاز ہو، ذرا ہمیں باتیں کرنے کی مزید گنجائش ہو، کچھ ذرا ہمیں آگے بولنے کا موقع دیا جائے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کچھ بات فرما رہے ہیں، یہ تڑ سے ادھر سے بولے، وہ ادھر سے بولے، وہ ادھر سے بولے۔ اب یہ سمجھتے ہیں گویا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ہمارا گویا کہ کچھ نکلتا ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں، آپ بھی غور کیجیے کہ اللہ کے رسول کو اللہ نے کتنا بڑا دل دیا تھا۔ ہم سے ایک گھر نہیں چلتا، 3 بچے دن میں کبھی کبھی بندریا کا ناچ نچا دیتے ہیں، 3-4 بچے، انتہائی درجے انسان پریشان ہوتا ہے۔ ادھر سے آواز چینچی کی آ رہی ہے، ادھر سے پے بول رہا، ادھر سے کچھ بول رہا، یہ لاؤ اور وہ کرو، یہ کرو اور وہ کرو، ایک کہتا ہے چائے لاؤ، ایک کہتا ہے بستر کرو، ایک کہتا ہے یہ کرو اور وہ کرو، 3-4 کی بنیاد پر۔ سوچے ہر گھر کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ یہ، نہ کبھی پریشانی، نہ کبھی حزن ہے، نہ کبھی ملال ہے، نہ کبھی رنجیدہ ہے، نہ کبھی شکستہ خاطر ہے، نہ کبھی دل ٹوٹا ہوا ہے، نہ کبھی مایوسی ہے، لگتا ہے کہ اپنی جگہ پہاڑ کی طرح کھڑے ہوئے۔ بالکل مجلس میں بدو بھی آ رہے ہیں، مسجد کے اندر پیشاب کے کرنے والے بھی آ رہے ہیں، نابینا بھی آ رہے ہیں، لولے لنگڑے بھی آ رہے ہیں، اپاہج بھی آ رہے ہیں، بے پڑھے لکھے بھی آ رہے ہیں، اونٹوں کے پالنے والے بھی آ رہے ہیں، عجیب و غریب سوال کرنے بھی آ رہے ہیں۔ ایک صاحب آ کر معلوم کرتے ہیں کہ میرے ابا کون ہیں۔ آپ سوچیں تمہارے ابا وہ جیسے تم پیدا ہوئے ہو، یہ کون سی پوچھنے کی بات ہو گئی؟ نہیں، سب کچھ آپ خود سوچیں۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ اتنی سی کوئی بات ہماری شان کے خلاف کچھ کہتے تو آنکھیں تو سرخ پہلے ہو جاتی ہیں۔ ٹرین کے اندر کسی دینی آدمی سے کسی نے معلوم کیا تھا نا، اور لب و لہجہ کچھ ذرا گڑبڑ ہو گیا ہوگا بیچارے کا پوچھنے والے کا، وہ قمیض پہنے ہوئے تھا کالر والی، تو ان سے پوچھا جی کچھ دین کی بات ہے ہمیں بھی بتا دو۔ کچھ شاید لب و لہجے میں گڑبڑی ہو گئی ہوگی، یا بیچارہ احترام ملحوظ نہ رکھ پایا ہو، تو ادھر سے وہ داعی اعظم بولے یہ جو کتے کے کان ہیں نا، اس سے نماز نہیں ہوتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہی بیچارہ یہ کہے گا 29 سال کی عمر میں پہلی دفعہ پوچھ لیا، اب انشاءاللہ مرتے دم کسی مولوی نما آدمی سے تو مجھے پوچھنا ہے۔ یہ تو نکلے گا، اور کیا نکلے گا؟ عجیب و غریب کا انسانوں کو لے کر چلنا اتنا آسان، بہت مشکل۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال ہے کہ ایک وقت میں تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام کو لے کر چلے، جس میں دیہاتی بھی ہیں، شہری بھی ہیں، ان پڑھ بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، سب ہیں، شہزادے بھی آ رہے ہیں۔ ایک صاحب آئے، اپنے علاقے کے نواب کسی کی اولاد تھے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مسجد میں صف اول میں ان کو جگہ دلوائی، کہا کہ نہیں تمہارا قیام کچھ دن رہے گا، تم یہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرو کیونکہ تمہیں قریب سے دیکھنا ہے۔ یعنی پوری رعایت کی جا رہی، کون کس خاندان کا، کون کس خاندان کا، کون درمیانی، کون اعلیٰ درجے کا، کون درمیانی درجے کا، کس کا خاندان تاریخی اعتبار سے، کس کا خاندان بڑائی اور دنیاوی اعتبار سے، اور آپ سب کی رعایت فرما دیں۔ اور صحابہ کرام یہ کہتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک اللہ کا بندہ یہ کہتا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ سب سے زیادہ توجہ اللہ کے رسول کی میری طرف ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو۔ آپ کے زمانے میں، آپ کی مجلس میں، آپ کی آواز پر اپنی آواز کو بڑھانا سمجھ میں آتا ہے۔ اس زمانے میں کیا ہے
جب حدیث سامنے آ جائے، اللہ کے رسول کا حکم سامنے آ جائے، آپ کی مرضی، آپ کی بات سامنے آ جائے، اگر ہمیں اپنی جانب سے کوئی بات کہی تو اس کو کہا جائے گا کہ نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بڑھانا، یہ بھی۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور نبی سے اس طرح سے بلند آواز سے باتیں نہ کرو جس طرح سے ایک دوسرے سے کیا کرتے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ یاری اور مذاق میں آ کر احترام ملحوظ نہیں رہا، وہ توقیر نہ رہی، وہ عظمت نہ رہی، کہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ اپنی جانب سے تمہارے لیے متواضع بنے ہوئے ہیں تو آپ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھی سر چڑھ کر بولیں، کہ اس زمانے میں ہدایت دی جا رہی۔ آپ کا معاملہ یہ تھا کہ ایک موقع پر ایک نوجوان سامنے آیا، وہ آپ کو دیکھ کر کانپنے لگا، آپ نے کیا فرمایا؟ ڈرو نہیں، میں تو قریشی عورت کا بیٹا ہوں جو گوشت سکھا سکھا کر کھایا کرتی تھی۔ یہ اپنے آپ کو آپ نے بڑا متواضع کر کے بیان کیا کہ میں کیا ہوں، اللہ کا ایک بندہ۔ کبھی آپ فرماتے کہ انا اجلس کما یجلس العبد، میں تو ایسے ہی بیٹھتا ہوں جیسے عام انسان بیٹھتے، بالکل صحابہ کرام کے درمیان کا بیٹھنا۔ اور یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ آپ کی کوئی جگہ ممتاز نہیں تھی کہ بیچ میں ذرا اونچے ہو کر یہ اور وہ، ایسا کچھ نہیں تھا، بالکل عام لوگوں کے درمیان۔ بلکہ دیہات کے لوگ جو آ کر پوچھا کرتے تھے، اگر حضور پاک علیہ السلام کی جگہ بلند ہوتی یا اونچی ہوتی تو کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی بھائی صدر مجلس کون ہے اس وقت، بلکہ آدمی آتا ہے دیہات سے اور آ کر یہ معلوم کرتا ہے من فیکم محمد، کہ جی محمد کون ہے تم میں سے۔ اللہ اکبر، کیسی سادگی کہ سامنے والے کو محسوس بھی نہیں ہو رہا، سامنے والے کو پوچھنا پڑ رہا ہے۔ اس کا لازمی مطلب یہ نکلا کہ سب ایک جگہ پر، ایک معیار کے، ایک سائز میں، ایک اس کے اندر بیٹھے ہوئے کہ کسی کو کسی درجے میں نہیں معلوم ہوتا کہ ان میں کون سا اللہ کا بندہ ممتاز ہے اور کون اللہ کے رسول۔ اپنی جانب سے کسی طرح کی کوئی بات، کوئی تفوق جس کو کہتے ہیں، لوگوں کے اوپر بڑائی زبردستی کا مچانا اسلام نہیں۔ فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہاں تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے جزاء الاعمال، اعمال کا بدلہ، بہت شاندار کتاب ہے۔ لکھا ہے اس میں انسان کے کچھ اعمال وہ ہوتے ہیں پتہ نہیں چلتا، اور انسان اس موقع پر ترقی کے اعلیٰ درجات پر ہوتا ہے اور اس گناہ کے نتیجے میں ایک دم نیچے پہنچ جاتا ہے، انسان کو نہیں معلوم ہوتا۔ حدیث شریف آپ کے سامنے آئی، آپ نے انسنی کر دی، آپ نے ادھر سے منہ پھیر لیا، آپ نے کہ یہ باری باتیں ہمارے سامنے نہ کرو۔ ہمیں آپ کو اوپر سے نیچے آنے کا احساس نہیں ہوا، مگر ترقی اور تنزل کے اعتبار سے زمین آسمان کا فرق ہو گیا۔ عبادت کرتے کرتے اللہ کا بندہ کہیں پہنچ جاتا ہے، اور اگر ایک گناہ اس طرح کا ہو جاتا ہے ایک دم نیچے کو آ جاتا ہے، اسے محسوس بھی نہیں ہوتا میں کتنے گہرے غار کے اندر پہنچ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے۔ اور ہمارا یہ معاملہ حدیثوں کے متعلق بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے محدثین کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آ جائے اور یہ کہا جائے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، تو سب سے پہلا تقاضا ایمان والے کا یہ ہے، لازمی اس کے اوپر وہ اپنی گردن کو جھکا دے کہ مجھے اللہ کے رسول کی بات کو ہر حال میں مان۔ اگر تحقیق کے بعد یہ بات معلوم ہو جائے کہ ہاں حدیث شریف صحیح نہیں ہے، ایسی ہے ویسی ہے، اور ہزاروں باتیں ہوا کرتی ہیں حدیث کے پورے فن کے اندر، ٹھیک ہے آپ کو کوئی اختیار ملے گا، لیکن جب کسی اللہ کے بندے نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے، یہ حکم ہے، یا آپ نے فرمایا، یا آپ کا عمل ہے، تو پھر ایمان والے کے لیے سوائے تابعداری کا کوئی راستہ نہیں رہ جاتا۔ ارشاد فرمایا ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے نزدیک پست کرتے ہیں۔ اس زمانے میں نئے لوگوں کا مزاج تو وہ تھا جس قرآن مجید نے اشارہ کیا، اور کچھ لوگ وہ تھے جو صحابہ کرام من گئے تھے، مزاج بن گیا تھا، تربیت آ گئی تھی، وہ اپنی آوازوں کو دبا کر رکھتے تھے۔ جس موقع پر قرآن مجید کے اوپر والی آیت آئی کہ اپنی آواز کو بلند نہ کرو، تو صحابہ کرام کا معاملہ تو یہ تھا کہ حضرت صدیق اکبر اتنی آہستگی سے بولتے کہ کبھی کبھی دوبارہ پوچھنا پڑتا کہ بھائی آپ نے کیا کہا۔ حضرت عمر فاروق اپنی آواز کو اتنا دباتے کہ لوگ کان لگا کر سنتے کہ کیا فرما رہے ہیں۔ ایک صحابی کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے جب قرآن مجید کی آیت پہنچی، ان کی آواز طبعی فطری طور پر ذرا بلند تھی، موٹی آواز کے تھے، بہت رونے لگے کہ میرا کیا ہوگا، میں تو جب کبھی بولتا ہوں تو بلند آواز سے بولتا ہوں، آہستہ مجھ سے بولا نہیں جاتا۔ اس بات پر تکلیف تھی کہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے۔ یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن مجید کی آیات پر عمل کے نمونے۔ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اپنی آواز کو اللہ کے رسول کے نزدیک پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ جیسے ہر زمین کے اندر گیہوں نہیں بویا جاتا، ہر زمین کے اندر ہر کھیتی نہیں ہوا کرتی، بعض زمینوں میں کچھ صلاحیت ہے، ایسے ہی انسان کے دل کا معاملہ ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے
جب کسی پر نگاہ انتخاب پڑ جاتی ہے، چن لیا جاتا ہے کہ یہ ہے وہ دل جو ہم نے تقوی کے لیے چنے ہیں، تب جا کر رب العالمین کی جانب سے نور کی بارش ہوا کرتی ہے۔ ارشاد فرمایا لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ایسے لوگوں کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے۔ تفصیلی گفتگو انشاءاللہ آئندہ ہفتے مختصراً عرض کیا ہے۔ قرآن مجید کی ان آیات میں جو سبق آیا، رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، نبی کی محبت اور توقیر اور عظمت نصیب فرمائے۔ طلبہ عزیز کا امتحان چل رہا ہے، اس بنیاد پر اس پروگرام کو مختصر کیا گیا۔